میں ملک ریاض صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، میں اس پہ آتا ہوں. یہ جو میں اب صحافتی زبان میں یا صحافی جو مالکان ہیں ان کی زبان میں ایک شجر ممنوعہ کے جو ہے نا کو ہاتھ ڈالنے لگا ہوں. جو ہے دیکھیں، یہ ملک ریاض صاحب ایک زمانے میں کہتے تھے کہ میں باہر جا کے کاروبار کرنا حرام سمجھتا ہوں. یہ ان کا ایک ویڈیو ہے، میں وہ شام تک اس کو ٹویٹر پہ بھی ڈال دوں گا. اب وہ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں اپنے ٹویٹر میں کہ جی میں نے دبئی میں جو ہے میں چھا گیا ہوں اور میں یہاں پہ کاروبار کر رہا ہوں، اور بتایا بھی ہے انہوں نے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مال و دولت کے لیے لوگ کس طرح بدلتے ہیں، اپنی جو زبان سے بدلتے ہیں، اپنی حرام اور حلال کی باتیں کرتے ہوئے پھر حرام کر لیتے ہیں، اپنا لیتے ہیں کہ میں باہر نہیں جاؤں گا. آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ دو اینکر پرسن بیٹھے رہے اور وہ کیا ہوا، آپ کو یاد ہوگا. ذرا ماضی بعید میں چلے جائیں، کوئی 4 5 6 7 سال پہلے، یاد ہوگا آپ کو. تو دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا، جس ملک میں جو ہے سیاستدان خریدے جائیں، صحافی خریدے جائیں، چینلوں کے مالک خریدے جائیں، جو امیر آدمی جو ہے نوٹ دکھاؤ میرا موڈ بناؤ والی بات جو ہے وہ جو ہے رائج ہو جائے، سکہ راج الوقت ہو جائے، تو وہاں پہ کیا آپ جمہوریت کا یا کوئی فیوچر جو ہے نا اس کے متعلق کو جو ہے کوئی پکی سچی جو ہے امید باندھ سکتے ہیں. اب دیکھیں، ملک صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں کوئی ایسا فرد نہیں جس کو اوبلائج کیا. میں نے پہلے نہ کیا. میں نے پہلی دفعہ آواز ان کے خلاف اٹھائی کچھ 97 میں نے پوچھا، میں نے کہا جی یہ بیریا کا نام کیوں استعمال ہو رہا ہے، اور بیریا بتایا کہ وہ ان سے کیا وصول کر رہا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، سبی بخاری صاحب نے ابھی ٹیک اوور ہی کیا تھا، تو انہوں نے میرے پاس سے ایک ایڈمرل بھجوائے، ان کے جونیئر تھے، کہ آپ یہ نہ کریں. میں نے کہا چلیں مجھے آپ بتا دیں، میں اس وقت پرائیویٹائزیشن ہینڈل کر رہا تھا، آپ بتا ہی دیں کہ نیوی کو کیا فائدہ اس سے ہو رہا ہے، کیا پرسنٹیج نیوی لے رہی ہے، نیول چیف جی. تو یہ مجھے اس کا کوئی جواب نہ ملا. سلسلہ چلتا رہا، پھر جنرل مشرف کا معاشلہ آ گیا، اس کے بعد بھی چلتا رہا. تو یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں، سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 30 سال سے یہ سلسلہ جو ہے ملک ریاض صاحب کا چل رہا ہے. اور اس سلسلے میں بہت سارے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں، اور فائنل جو واردات جو 190 ملین پاؤنڈ والی جو ہوئی ہے، جب یہ مسئلہ اٹھایا تو مجھے ملک صاحب نے اپروچ کیا. میں نے ان کو کہا کہ ملک صاحب یہ نہیں سب قانونی ہوا ہے، سب کچھ قانونی ہوا ہے، اور کوئی اس میں غیر قانونی بات نہیں. میں اپنے وکیل کو آپ کے پاس بھجواتا ہوں. میں نے کہا نہیں، وکیل کو بھجوانے کی نہیں، میں اس سارے ایشو کو جانتا ہوں. اور الٹیمیٹلی جو ہے میں اس کمیٹی کا ہیڈ بھی بنا جس میں یہ سارے جو ہے وہ جو لہرایا گیا تھا کاغذ جو ہے وہ اس کے کانٹینٹس جو ہے کھولے گئے. اب دیکھیں، ایک شخص نے سارے پاکستان میں زمینیں جو ہیں نا جو خریدی ہیں، وہ ان کی اپروول جو ہے ان سوسائٹیوں کی، بیریا کی جو سوسائٹیز ہیں، یا بیریا کیا کہتے ہیں اس کو، ٹاؤنز جو ہیں، ان کی اپروولز میں آپ کو فلا نظر آئے گا. زمینیں جو ہیں وہ قبضے کی زمینیں لی ہوئی ہیں، جن میں بیواؤں کی زمینیں ہیں، یتیموں کی زمینیں ہیں، غریب لوگوں کی زمینیں ہیں، اور وہ سارے کا سارا جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ پشاور میں ہے، چاہے وہ کراچی میں ہے، چاہے لاہور میں ہے، کہیں بھی ہے، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنی دولت کے زور کے اوپر انفلوئنس جو ہے وہ استعمال کیا ہوا ہے. یہ ٹرانسپیرنٹ ٹرانزیکشنز نہیں ہیں، یہ بیریا ٹاؤن کی جو پچھلے 25-30 سال کی ٹرانزیکشن، یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. یہ قومی سطح کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے شہر کے ہیں وہ،
میں جانتا ہوں، اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، بڑے رسپیکٹیبل لوگ ہیں ان کی فیملی. تو وہ جو ہے اس میں انہوں نے کہاں پہ سے یہ انہوں نے سفر سٹارٹ کیا اور کہاں پہ آگے، یہ ایک لمبی داستان ہے. میں آج دیکھوں گا کتنی کوریج ملتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے پھر دوسری قسط بھی کروں گا. اگر مجھے آپ لوگوں نے کوئی میرا حوصلہ افزائی کی میری میڈیا نے، تو کنی جاتی ہے، یعنی کہ نام جو ہے آ جائے ملک ریاض کا تو اسکرین کے اوپر جو ہے نا خاموشی چھا جاتی ہے. ٹوں لگ جاتی ہے، ٹوں یا اوئی آ جاتی ہے، یا کچھ طرح کو آئے. ہاں نہیں میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن بڑے بڑے جید چینل ہیں جو ہے نا. نہیں میں ایک نہیں بد زیادہ ہے، میں اتنا نہیں، اتنا رعایت نہ کرو نا. تو یہ چیز جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک جرم کی پشت پناہی کرنی، ایک جرم کی اعانت کرنے کے زمرے میں آتا ہے جب میڈیا ان لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے، یا سیاستدان مل جاتے ہیں. میں سیاستدانوں کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، یا جوڈیشری مل جاتی ہے. انہوں نے اسپیکٹرم کا لائسنس لیا، پتہ نہیں کتنے سال سے لے کے $700-800 ملین کی اس کی ورتھ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کی زیادہ ہو. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بولے بڑے اسٹے پہ چل رہا ہے 8-9 یعنی گورنمنٹ کو، حکومت کو، ملک کو جو ہے بلیک میل کیا جا رہا ہے. اور یہ جب لوگ اتنا پاورفل ہو جائیں کہ ریاست کو جو ہے وہ پامال کریں، تو پھر تو کوئی نہ کوئی کسی وقت جو ہے اگر مرد یا کسی سٹیزنز یا کوئی ادارے نہ آئیں تو پھر اللہ کی جو ہے نا وہ پکڑ میں لوگ آ جاتے ہیں. ان کے کاروبار میں جو آہستہ آہستہ سامنے جو آنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ایک کاروبار نہیں تھا. میں ایک کچھ چیزیں نہیں بتانا چاہتا، ان پہ پردے ہی رہے، کہ انہوں نے کسی اسٹیج پہ جو ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی پیسے لگائے ہوئے ہیں جو ان کو نہیں لگانے چاہیے تھے. یہ پرانی بات ہے جنرل مشرف کے وقت میں، آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو جو لوگ الٹیمیٹلی جن لوگوں سے یہ بنیاد چلی ہمارے ملک میں دہشت گردی کی، اور ان کو بھی انہوں نے پیسے لگائے، ان کو بھی اپنے دانے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے. اب جب یہ ریاست کو اب چیلنج کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پھر کوئی پیسے کے زور کے اوپر وہ چکمہ دے جائیں گے یا کوئی کوریج دے جائیں گے، تو آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ڈیٹیلڈ ان کے اوپر چارج شیٹ جو ہے نیب نے لگائی ہے، اور اس کے اندر کوئی جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی کے وقت جو ہے کہ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے تھے، جھوٹے الزامات کی بھرمار جو ہے گھنٹوں ہوتی رہتی تھی، نان سٹاپ ہوتی رہتی تھی، اور ہم سب جیل میں تھے، سب جیل میں تھے.